طالوت اور جالوت کا واقعہ، ایمان کی فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید میں طالوت اور جالوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد، طاقت اور ظاہری وسائل سے نہیں بلکہ اللہ پر ایمان، صبر اور ثابت قدمی سے حاصل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا، لیکن قوم کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت تو مالدار نہیں ہے۔ ان کے نبی نے بتایا کہ اللہ نے انہیں علم اور جسمانی قوت میں فضیلت دی ہے اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پھر طالوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ایک ندی آئی اور طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تمہیں اس پانی کے ذریعے آزمائے گا۔ بہت سے لوگ اس امتحان میں ثابت قدم نہ رہ سکے، جبکہ تھوڑے سے لوگ اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ آخرکار یہی تھوڑی سی جماعت جالوت کے بڑے لشکر کے سامنے پہنچ گئی۔ جالوت کا لشکر بہت طاقتور تھا۔ بظاہر مقابلہ مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن ایمان والوں نے گھبرانے کے بجائے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ 250۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اسی معرکے میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ قرآن ہمیں اس واقعے کے ذریعے ایک عظیم اصول بتاتا ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ 249۔ اسی واقعے کا سبق، اگر آپ کی مشکلات بہت بڑی ہیں، وسائل کم ہیں اور راستے بند نظر آتے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ فتح ہمیشہ تعداد سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد آ جائے تو تھوڑی سی جماعت بھی بڑی طاقت پر غالب آ سکتی ہے۔ بس ایمان مضبوط رکھیں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اور حق پر ثابت قدم رہیں۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 تا 252 میں بیان ہوا۔